پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں کا چودھری بڑا لالچی تھا۔ لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا اور کردار اور اخلاق انتہائی پست ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں کے کسی بھی شخص کے پاس کوئی بھی قیمتی چیز دیکھتا تو اسے کسی بھی طریقے سے ہتھیا لیتا۔ گاؤں والے اس کے اس رویے سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے کئی بار گاؤں کے قاضی اور مسجد کے پیش امام سے شکایتیں کیں، جن کی باتیں چودھری بڑی غور سے سنتا تھا، لیکن ان کو ماننے اور عمل کرنے پر بالکل تیار نہ ہوتا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کسی کے پاس اچھی نسل کی گائے، بھینس یا بکری، یہاں تک کہ مرغی ہی کیوں نہ ہو، وہ بیچارہ اس سے محروم ہو جاتا۔ گاؤں والے اپنے اچھے جانور میں بھی کوئی نہ کوئی عیب نکالتے اور اسے سارے گاؤں میں مشہور کر دیتے تھے تاکہ ان کے جانور لالچی چودھری سے محفوظ رہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود گاؤں والے ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے گاؤں کے چودھری کو مخبری کر دیتے اور وہ ڈھونس دھمکی کے ذریعے معمولی سے معمولی رقم کی عوض یا پھر مفت جو کچھ بھی پسند آتا اسے ہتھیا لیتا۔ ایک دن گاؤں کے مولوی صاحب اور قاضی صاحب نے چودھری کو راہ راست پر لانے اور اس کو سبق سکھانے کے لیے ایک منفرد طریقہ اپنایا۔ چودھری کی حویلی کے قریب ہی قاضی صاحب اور مولوی صاحب کے مکان تھے اور دونوں کے مکان کے صحن کے درمیان ایک دیوار تھی جو زیادہ اونچی نہیں تھی، لہذا دیوار کے اوپر ایک انڈا رکھ کر دونوں زور زور سے لڑنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ سفید سونے کا انڈا میری دیوار پر ہے، اس لیے مالک بھی میں ہوں۔ قاضی صاحب مولوی صاحب کی بات سن کر بولے، یہ دیوار تمہاری کب سے ہوگی؟ مرغی بھی میری، دیوار بھی میری، سونے کا انڈا بھی میری مرغی کا ہے، اس لیے مالک بھی میں ہی ہوا۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، چلو مان لیتے ہیں کہ مرغی تمہاری ہے جو روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، مگر آج اس نے میری دیوار پر انڈا دیا، اس لیے یہ انڈا میری مالکیت ہوا۔ جب قاضی اور مولوی کی لڑائی کی آوازیں چودھری نے سنی تو وہ بھاگم بھاگا آ پہنچا، لیکن جب دیوار پر رکھا ایک عام سا انڈا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے جیسے ہی کچھ بولنے کے لیے تو قاضی صاحب فوراً بول اٹھے، دیکھیں چودھری صاحب، میری مرغی نے آج غلطی سے سفید سونے کا انڈا اس دیوار پر دے دیا جہاں پر یہ رکھا ہوا ہے، اور مولوی صاحب اسے اپنا حق جما رہے ہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحب فوراً بولے، یہ میری دیوار ہے، اس لیے اس پر موجود انڈا بھی میرا ہے، لہٰذا مالک بھی میں ہوں۔ جب چودھری نے ان کی باتیں سنی تو اس کا لالچ پن جاگ اٹھا اور وہ بولا، سنو، میں تمہاری بہت عزت و احترام کرتا ہوں اور گاؤں کا چودھری بھی ہوں۔ یہ مکان میں نے تم کو دیا ہے، اس لیے مرغی بھی میری ہے اور انڈے کا مالک بھی میں ہوں، لیکن پھر بھی اس انڈے اور مرغی کے بدلے تم کو مال و دولت دیتا ہوں۔ اس نے دونوں کو اپنی لالچی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب نے مری مری آواز میں بولا، آپ سونے کے انڈے کے بدلے کتنی رقم دیں گے؟ چودھری نے گلے دار آواز میں کہا، بے فکر رہو، تم کو 10,000 روپے مل جائیں گے۔ یہ سن کر مولوی صاحب بولے، جناب انصاف کی بات کریں، یہ 7 تولے سے کم کا انڈا نہیں ہے، کم از کم اس کی قیمت 7 لاکھ تو ہوگی۔ چودھری بولا، مولوی صاحب آپ کا روپے پیسے سے کیا کام، آپ اللہ اللہ کیجئے، خیر میں پھر بھی آپ کو 3 لاکھ دیتا ہوں۔ مولوی صاحب بولے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن پیسے مجھے ابھی چاہیے۔ یہ سن کر چودھری بھاگا بھاگا گیا اور ایک تھیلی اٹھا لایا اور بولا، مولوی صاحب پورے 3 لاکھ ہیں، آپ بیچ سے ہٹ جائیں، اب قاضی اور میرا معاملہ ہے۔ قاضی صاحب نے جب چودھری کی بات سنی تو بولے، یہ میری مرغی کا انڈا تھا اور سودا آپ نے مولوی صاحب سے کر لیا۔ چودھری نے کہا، ٹھیک ہے قاضی صاحب، ہم آپ سے بھی سودا کر لیتے ہیں، اس کے باوجود کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی بھی ہماری ہے۔ قاضی صاحب بولے، وہ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، اس کی کیا قیمت لگائیں گے؟ تقریباً 7 لاکھ روپے کا ایک انڈا ہے۔ چودھری بولا، تم میرے گاؤں میں رہتے ہو، میری زمین پر رہتے ہو، پھر بھی ایسی باتیں کرو گے؟ قاضی صاحب نے کہا، یہ مکان میرے باپ دادا کی مالکیت ہے، اس کی زمین میری ہے، میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ مرغی کسی کو نہیں دوں گا۔ ذرا حساب لگائیں، ایک ماہ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں اور ایک سال میں کتنی رقم بنی؟ چودھری صاحب بولے، تم میری اجازت کے بغیر گاؤں سے گئے تو جان سے مار دوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا، میں اس سے پہلے ہی مرغی کو مار دیتا ہوں۔ قاضی کی بات سن کر چودھری بولا، ٹھہرو، ایسا مت کرنا، میں تم سے سودا کرتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، تم نے ساری رقم تو مولوی صاحب کو دے دی، جبکہ مرغی تو انڈے سے لاکھ گنا زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سن کر چودھری نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی اپنی زمینوں اور حویلیوں کے کاغذات لاتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں چودھری چند آدمیوں کے ساتھ کاغذ لے کر آ گیا اور ساتھ ہی قاضی صاحب بھی مرغی بغل میں دبا کر اس کی گردن پکڑے کھڑے تھے۔
چودھری نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، قاضی صاحب مرغی کی گردن سے ہاتھ ہٹاؤ۔ قاضی صاحب بولے، تم اپنی 7 آدمی مارنے کے لیے لائے ہو، اس لیے اس سے پہلے کہ تم مجھے مارو میں مرغی کو مار دیتا ہوں۔ چودھری نے کاغذات دیتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہوئے معاہدے پر بطور دستخط کریں گے، کیا پتہ تم بعد میں مکر جاؤ۔ اس طرح چودھری اور قاضی صاحب کے درمیان معاہدہ ہو گیا، جس پر گاؤں والوں اور مولوی صاحب نے بھی دستخط کیے۔ چودھری سفید انڈا لینے والی مرغی حاصل کر کے بہت خوش تھا اور وہ انڈا لے کر فوراً شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی صاحب نے گاؤں والوں کے نام زمین کی رجسٹری کروا دی۔ جب کچھ دنوں بعد چودھری گاؤں واپس آیا تو غصے میں چلایا، تم دونوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر قاضی اور مولوی صاحب کے ساتھ موجود گاؤں والے مسکرانے لگے۔ اس طرح گاؤں والوں کو چودھری کے ظلم سے نجات مل گئی۔ ایک زمانہ بیت گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی گاؤں میں سفید سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی کہانی بڑے ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے۔